یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ اور مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مسلمان کچھ نہیں کر سکتا تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائے، اور چوڑیاں بھی علماء کرام کی طرف سے بالکل مفت بھیجی جائیں گی۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا کہنا ہے۔ واقعی میں ہر سنی، ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرقے والے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں۔ واقعی مفتی صاحب نے ایسا کچھ کہا ہے، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو آپ یوں سمجھ لینا کہ آپ زندہ دل یا ایک زندہ دل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ صرف سانس لینے کو زندہ نہیں کہا جا سکتا، زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے مدارس، آج ہماری خانقاہ جو توڑی جا رہی ہیں، اس میں کسی پارٹی کا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ ہمارا خود مسلمانوں کا دوست ہے۔ ہم مسلمانوں کی کمی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، واقعی وہ کمی کیا ہے وہ آج آپ کو پتہ چل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بنا اسکپ کیے اس میسج کو ضرور سنیں گے، آخر تک سنیں۔ واقعی ایک ایک بات انمول کہی ہے مفتی صاحب نے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں۔ یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ جی حقیقت ہے، اور پھیل رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے؟
یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ اور مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ یہ قوم اپنا پیسہ صرف شادیوں میں ہی خرچ کرے گی، صرف شادیوں میں خرچ کرے گی، کبھی دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، اب بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ہم سب ایک ہو جاؤ۔ میرے بھائی، بالکل صحیح کہا ہے مفتی صاحب نے کہ جس کو جو مسلک ہے وہ اس کو مبارک، سب اپنے اپنے مسلک پر رہو، مگر میرے بھائی سب مل کر ایک ایسی طاقت بنو، ایسی چٹان بنو کہ کوئی ہمیں ہلا نہ سکے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مزاراتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مزاروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اور مگر ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ وہ حکومت ایسی ہے اور یہ حکومت ایسی ہے۔ میرے بھائی، کمیاں تو ہمارے اندر ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ پھٹ چکے ہیں۔ کسی شاعر نے کہ خوب کہا ہے، وہ کروڑوں کو مان کر ایک ہوئے بیٹھے ہیں اور ہم ایک کو مان کر کروڑوں جگہ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، اب بھی سنبھل جاؤ، اپنے پیسے کو دین کے لیے خرچ کرو۔ ابھی ایک شادی کا میں نے ویڈیو ڈالا تھا کہ 90 لاکھ روپے ایک بھائی نے شادی میں بارات میں اڑا دیے، ایک بھائی نے تقریباً 70 لاکھ روپے کا کیش دیا شادی میں۔ آپ دیکھیے کتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ تقریباً 4 مہینے سے لگاتار ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، مگر ہمیں 3 لاکھ لوگ ایسے نہیں ملے کہ جو ہمیں 100 روپے دے دیں۔ 3 لاکھ لوگ، جبکہ اتر پردیش کے اندر 4.7 ملین یعنی 47 لاکھ مسلمان ہیں، اور پورے اگر بھارت، پورے انڈیا کی بات کی جائے تو تقریباً 40 سے 45 کروڑ مسلمان ہیں۔ میرے بھائی، ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہمارے لیے دین پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ہمیں 3 لاکھ لوگ نہیں مل رہے جو 100 روپے دے دیں۔ میرے بھائیو، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہم نے ایک ایسی مہم کو شروع کیا ہے، ہم ایک ایسا اسکول بنانا چاہتے ہیں، ایسا کالج بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ہماری بہن بیٹیاں پردے اور حجاب کے اندر رہ کر دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں تعلیموں کو حاصل کر سکیں، پردے میں رکھ کر ہم ان کی تعلیم کو مکمل کرا سکیں۔ میرے بھائیو، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، تو آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اتر پردیش رامپور ضلع نگر پنچایت مسواسی کے اندر ہمارا اس کا آفس ہے، اور ہم آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے۔ آپ ہم سے کال پر بھی بات کر سکتے ہیں 9153134313 پر۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کم سے کم 3 لاکھ لوگوں تک پہنچائیں، اور ان 3 لاکھ لوگوں سے میری گزارش ہے اپنے دین اسلام کے لیے صرف 100 روپے خرچ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 3 کروڑ روپے مجھے کسی 2-3 آدمی سے چاہیے، میں صرف 100 روپے کی آپ سے اپیل کر رہا ہوں۔ ہر شخص اگر ہمیں 100 روپے دے دے تو 3 لاکھ لوگ 3 کروڑ روپے جمع کر سکتے ہیں، اور ہم ایک ایسی اکیڈمی کو بنا سکتے ہیں جس میں ہماری بہن بیٹیاں پردے میں حجاب میں رہ کر اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں گی اور مرتد ہونے سے بچ سکیں گی۔ ہمارا مین مشن یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہندوستان کے اندر امن اور سکون پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دلی نیک جائز تمنائیں قبول فرمائے۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔